1957 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے پورے بر صغیر کا کنٹرول سنبھال لیا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات بہت پختہ ہیں، وہ اسلام اور اپنی دینی روایات کے لیے جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے۔ چنانچہ اس نے منصوبہ بندی کی کہ مسلمانوں کو ان کے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹا کر ایک نئی راہ پر لگایا جائے، نظام تعلیم تبدیل کر دیا جائے اور انگریزی کو رواج دیا جائے تاکہ ان کا اسلام، علماء اور اپنے دینی اداروں سے تعلق کمزور ہو سکے، کیونکہ جب تک یہ اسلام، علماء اور اپنے دینی اداروں سے وابستہ رہیں گے، دین کی خوشبو ان کے دل و دماغ میں رچی بسی رہے گی اور ان کا قومی شعور بیدار رہے گا، اور جب بھی ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت ہوگی تو یہ سر پر کفن باندھ کر پھر میدان عمل میں نکل کھڑے ہوں گے۔ کلیات اقبال کی ایک نظم کا عنوان ہے کہ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس نظم میں یہ اشعار بھی موجود ہیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرگزارے ختن سے نکال دو۔ چنانچہ انگریز نے دو کام کیے، ایک طرف سواد اعظم کے مقابلے میں نئے فرقوں کو پروان چڑھایا تو دوسری طرف دینی مدارس کے مقابلے میں جدید ادارے قائم کیے۔ برطانوی دور میں ہندوستان کے گورنر جنرل کی کونسل کے پہلے رکن برائے قانون لارڈ میکالے نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 2 فروری 1835 کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ملک یعنی ہندوستان میں میں نے بہت دولت دیکھی ہے، لوگوں کی ثقافتی اقدار بلند ہیں اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقدار ختم نہ کر دیں، تو لہٰذا میری تجویز یہ ہے کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کر دیں، کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ انگریزی اور غیر ملکی اشیاء کو اپنی اشیاء سے بہتر سمجھیں گے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقتاً ویسی ہی مغلوب قوم بن جائیں گے جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اسی سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو کبھی سیر، سینے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بھر کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ چنانچہ انگریز نے نیا نظام تعلیم رائج کر کے رفتہ رفتہ مسلمانوں کو علم دین سے دور کیا اور مدارس کا نظام تعلیم غیر مؤثر بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور تعلیم کے لیے تمام مختص حکومتی فنڈز کو جدید اداروں پر صرف کیا، حتیٰ کہ برین واشنگ کے لیے الفاظ بھی نئے رائج کیے، مدرسہ کی جگہ اسکول اور کالج، دارالعلوم اور جامعہ کی جگہ یونیورسٹی، معلم اور استاذ کی جگہ ٹیچر اور ماسٹر کے الفاظ رائج کیے، بلکہ مولوی جی اور ملا جی کے الفاظ جو علم دین سے وابستہ افراد کے لیے اعزاز و تکریم کے لیے بولے جاتے تھے، ان کے تقدس و تکریم کو توہین میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ نظام تعلیم کی تبدیلی اور مدارس سے دوری کا نتیجہ سب جانتے ہیں۔ تقریباً 1.25 صدی قبل سید اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا کہ شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ صد افسوس کہ ہم نے اسلام کے نام پر ایک نیا ملک تو حاصل کر لیا، مگر اب بھی ذہنیت وہی ہے، اب بھی پاکستانی حکومتیں مدارس کو فنڈز فراہم کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج بھی صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں دینی ادارے قائم ہیں اور علم دین عام کرنے کے لیے افراد تیار کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ پاکستان کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن، دینی مدارس کی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان اور دیگر منظور شدہ بورڈ سے جاری ہونے والی سند کو MA عربی پلس MA اسلامیات کے برابر تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کے معادلہ سرٹیفکیٹ یعنی سند بھی جاری کرتا ہے۔